الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوبہ، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد الحمدللہ ہماری یہ 9ویں نشست ہے جو حضور غوث ثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی سیرت و تعلیمات و کرامت اور استقامت کے موضوع پر جو ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، یہ 9ویں نشست ہے، اور ہم نے بات ختم کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو نور فراست عطا فرماتا ہے جس سے وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ آج اولیاء کرام جو مدد کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ اکثر قادری حضرات یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یا سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، تو اس پر کچھ لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں، اور حیرت یہ ہے کہ جو لوگ آج اعتراض کرتے ہیں ان کے اکابرین نے اپنی کتابوں میں اس کو جائز لکھا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا۔ یہاں بندے سے مراد غلام ہے، جو ان پڑھ لوگ جو معنی کرتے رہتے وہ نہیں ہے۔ فرمایا گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا، تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا، مہم سر ہوئی ایک دم غوث اعظم، جو دکھ بھر رہا ہوں جو غم سہ رہا ہوں، جو دکھ بھر رہا ہوں جو غم سہ رہا ہوں، کہوں کس سے تیرے سوا غوث اعظم۔ اور بطور وظیفہ کئی قادری حضرات یہ پڑھتے ہیں غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایماں مدد۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ نقیبیہ کی جو دعا ہے وہ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ ہمارے آقا نعمت سیدی و مرشدی خواجہ خواجگان الحاج فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کو جب بھی بیعت فرماتے تو یہ تلقین فرماتے کہ اس دعا کو ہر وقت پڑھا کر، اور یہی وجہ ہے کہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بچپن کا زمانہ تھا تو پہاڑی علاقے میں رہنے والے تھے، تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ایسی غار کے دہانے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ زمین سرک گئی، جیسے پہاڑوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں بس میرے منہ سے نکلا یا غوث اعظم۔
المدد یا غوث اعظم۔ تو حضرت خواجہ خواجگان حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے کندھوں سے پکڑ کر کسی نے مجھے کھڑا کر دیا ہو، اور جو لوگ دیکھنے والے تھے انہوں نے کہا کئی 100 فٹ کی گہرائی پر آپ چلے گئے، اب آپ کا بچنا مشکل ہے۔ تو فرماتے ہیں اس دن میں نے اس راز کو پا لیا تھا کہ کسی مشکل کے وقت اگر غوث اعظم کا نام پکارو تو غوث اعظم مدد فرماتے ہیں۔ یہاں اس بات کو یاد رکھیں کہ کوئی ولی نبی اس وقت تک مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا امر نہ ہو۔ ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے، اللہ نے ان کو طاقت دیا، یہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی مدد کرتے ہیں۔ جو اللہ کے اذن کے بغیر ان کی طاقت کو مانے تو تب وہ شرک کا خدشہ ہوگا نا، وہ مشرک ہوگا۔ تو یہ جتنے اولیاء ہیں، کاملین ہیں، واصلین ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، حضرت شیخ عبداللہ جبائی فرماتے ہیں کہ ہمدان میں طریقت نامی شخص سے میری ملاقات ہوئی، اس کا نام ہی طریقت تھا۔ تو یہ شخص دمشق کا رہنے والا تھا، اس نے یہ مجھے واقعہ بیان کیا کہ نیشہ پور کے راستے میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، یہ 14 اونٹوں پر شکر لادے ہوئے جا رہے تھے، اور انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہم راستے میں ایک ایسے جنگل اور بیابان میں گئے جو بڑا خطرناک جنگل تھا، اور وہاں پہ ایسا جنگل تھا کہ جہاں خوف پیدا ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے جو اونٹ تھے نا، اس میں میں نے دیکھا کہ یہ 14 اونٹوں میں سے 4 اونٹ گم ہو گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ میں بڑا پریشان ہوا اور بڑا اس غم میں تھا کہ میرے 14 اونٹ شکر کے لادے ہوئے تھے جس میں سے 4 گم ہو گئے، واللہ عالم یہ کہاں چلے گئے۔ تو میں بڑی مشکل سے اس عالم میں تھا۔ اب جنگل بھی ایسا گھنا ہے اور پریشان کن ہے جہاں پہ چیزیں جو ہے نا وہ نظر ہی نہیں آتی، اور خوف و ہراس کا ایک سما ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ غوث اعظم نے فرمایا جو مشکل میں مجھے پکارتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو میں نے پڑھا یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ تو جب میں نے جیسے ہی یہ پکارا اور میں نے ساتھ ہی کہا اے میرے مرشد گرامی میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، تو آپ نے یہ وعدہ فرمایا ہے اچھا میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلے سے بھی بچھڑ گیا ہوں، میرا قافلہ بھی چلا گیا، اب مجھے قافلے سے بھی ملائیں اور میرے اونٹ بھی مجھے واپس کروائیں۔ تو جب میں نے یہ استغاثہ پیش کیا تو استغاثے کے فوراً بعد ہی مجھے ایک شخص ٹیلے پر دکھائی دیا جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ جیسے ہی میں اس کے اشارے کی طرف گیا اور جا کے دیکھا تو ٹیلے کے دامن میں مجھے اپنے اونٹ بیٹھے ہوئے دکھائی دینے لگے، اور ان کا بوجھ بھی اسی طرح لدا ہوا تھا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور قافلے سے جا ملا۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اشارہ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، حضرت غوث سمدانی کی ذات بابرکات تھی۔ یہ قلائد الجواہر میں بھی یہ واقعہ ہے، تفریح الخاطر کے اندر بھی ہے، اور تحفہ قادریہ کے اندر۔ تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا، تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا، مہم سر ہوئی ایک دم غوث اعظم، کہ مریدوں کو خطرہ نہیں باہر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں باہر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم۔ نا خدا کا معنی ملاح ہوتا ہے، تو وہ ملاح کہنے سے جو شاعر ہے وہ نا خدا کہہ دیتا ہے، کشتی کو چلانے والا۔ یہ محض ایک علمی لغت اور ایک علم کا لفظ ہے، اردو علم کا، اردو ادب کا لفظ ہے نا خدا۔ کشتی کے ملاح کو نا خدا کہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی جاہل میری بات سن رہا تو نا خدا کا معنی وہ کوئی اور نہ سمجھ لے۔ تو اردو ادب کے اندر ملاح کو کیا کہتے ہیں؟ نا خدا۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں؟ مریدوں کو خطرہ نہیں باہر غم سے، یہ جو دریا یہ سمندر یہ آتے رہیں غموں کے، تو جو قادری ہو اس کو کوئی خطرہ نہیں، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، ہم تو اس کشتی کے سوار ہیں جس کو چلانے والے غوث و ثقلین ہیں۔ عزیزان محترم، اسی طرح کا ایک واقعہ امام نووی جو شارح مسلم ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بہت بڑے بزرگ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میری خچر جو ہے وہ جانور تھا بھاگ گیا۔ اب یہ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری سواری بھاگ جائے یا راستہ بھول جائے اور نظر نہ آئے، گم ہو جائے، تو تم کیا کہو؟ یا اعینونی علی عباد اللہ صالحین، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا ایسے رجال الغیب ہیں جو ہیں نظر نہیں آتے مگر وہ مدد کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ میں بذات خود بھی ایک جماعت کے اندر شامل تھا کہ ہمارا چوپائیا بھاگ گیا،
ہم سب اس کو پکڑنے سے عاجز آ گئے تو میں نے حدیث رسول پر عمل کیا، یا عینونی یا عباد اللہ، یہ کہا تو چپایا، فی الفور رک گیا اور ہم کو مل گیا، اور اس پکار کے علاوہ جو کچھ بھی ہم نے نہ کیا تھا، یعنی ہم کوئی بھاگے نہیں تھے، ہم نے کچھ اور نہیں کیا تھا۔ فرماتے یہ حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے، اب یہ حدیث رسول کے الفاظ کیا ہیں کہ عینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو، جیسے ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا تھا قرآن میں عینونی بے قوہ، کہ اے میری قوم اپنی قوت سے میری مدد کرو۔ تو اب یہ قرآن اور حدیث کے یہ دلائل ہیں کہ اللہ کے بندے جو ہیں، جو بندے اللہ کے وہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں۔ تو اگر بندوں سے ہی مدد کے لیے مانگنا شرک ہوتا تو کیا میرے آقا علیہ السلام یہ خود سکھاتے؟ اس بات کو یوں سمجھے نا، اگر یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی پر کوئی اعتراض کرے تو کتاب الاذکار امام نووی جو شارح مسلم ہیں، انہوں نے یہ اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہی حدیث شریف وہابیہ کے مشہور مفسر اور محدث مولوی وحید الزمان حیدرآبادی نے بھی اس حدیث شریف کو نقل کیا، احدیۃ المادی اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 کے اوپر۔ اگر کوئی تمہارا جانور یا کوئی سواری گم ہو جائے، کسی مشکل میں ہو یا راستہ بھٹک جاؤ، تو یہ کہا کرو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اللہ کے بندے ایسے جو نظر نہیں آتے مگر مدد کرتے ہیں۔ اور اسی کو امام الوہابیہ کے بہت بڑے امام قاضی محمد بن علی شوکانی نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین جو مصر سے چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 181 پر یہی حدیث نقل کی ہے کہ اگر تمہاری سواری گم ہو جائے، جانور بھاگ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تم جنگل میں ہو، راستہ بھول جاؤ، تو یہی حدیث پاک پڑھو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اور یہ واقعہ کیونکہ ہم لوگ سفر میں رہتے ہیں اور کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی آیا ہے، راستے بھٹک جاتے ہیں، اور کئی دفعہ جناب والا جنگلوں کے اندر گاڑی کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں، کئی دفعہ ایسے مسائل ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم تو غوث اعظم کا نام لیتے ہیں اور غوث اعظم اللہ کی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا جو وظیفہ ہے، شیخ الکل حجت الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قضائے حاجت کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر 111 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 111 مرتبہ پڑھے یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ تو انتباہ فی سلاسل اولیاء کے اندر شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں جب وہ کرے گا تو اس کا کام ہو جائے گا۔ اسی طرح دیوبند حضرات کے مولوی انور شاہ صاحب کشمیری نے بھی اس کا جواز فیض الباری شرح صحیح بخاری کے اندر جو ہے نا یہ لکھا ہے کہ جو بندہ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہتا ہے یہ جائز ہے، اس میں کوئی ایسی نہیں۔ فیض الباری صفحہ نمبر 466 جلد نمبر 2 جو مصر سے چھپی ہوئی ہے، جو میری لائبریری میں موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ علامہ انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے اکابر اور بڑے عالم ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یہ جائز ہے، عدم جواز کی وہ دلیل نہیں دیتے۔ اب میں نے کتنے کی حوالے دے رہا ہوں ان کی کتابوں کے۔ اسی طرح مولوی رشید احمد گنگوہی جو دیوبندی مسلک کے بڑے عالم ہیں، تو اس وظیفہ کے پڑھنے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محض ان کلمات یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ میں اثر جان کر پڑھتا ہے وہ کافر اور مشرک نہ ہوگا، اور جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو متصرف بذات اور عالم بذات خود جان کر پڑھے وہ مشرک ہوگا۔ تو ایسا تو کوئی عقیدہ نہیں رکھتا۔ سارے میں نے ابتدا میں یہی کہا ہے کہ جو اللہ کے بندوں سے مدد مانگی جاتی ہے وہ اللہ کی عطا سے مانگی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی کسی مسلک کا بیمار ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ شفا اس ڈاکٹر نے دینی ہے، وہ کہے گا شفا من جانب اللہ ہے، لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ ایک وسیلے کے طور پہ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ جان بچانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یہ جانا ٹھیک ہے، تو ایمان بچانے کے لیے اللہ کے ولیوں کے پاس جانا ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ اللہ کے بندے بھی جو کچھ بھی عطا کرتے ہیں اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ بیزن ہی تعالی شیخ حاجت براری کر دیتے ہیں، یہ کبھی مشرک نہ ہوگا۔ تو اس طرح تو سارے یہ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 4 کے اوپر جو ہے نا وہ لکھتے ہیں اس بات کو کہ یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی اگر اس نیت سے کوئی پڑھتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں تو پھر یہ جائز ہے۔ اور الحمدللہ میں نے بڑے بڑے عالم سے بھی اور بالکل جاہل ترین لوگوں سے بھی پوچھا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ولی کو اس طرح نہیں مانتے کہ وہ اللہ کی عطا کے بغیر مدد کرتے، نہیں، جو ولی نبی، جو ولی کامل اکمل غوث قطب ابدال مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے ہی مدد کرتے ہیں۔
اور مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کا اولیاء اللہ کے متعلق یہی عقیدہ ہے۔ تو اسی طرح مولوی اشرف علی تھانوی صاحب یہ بھی اسی کی جواز کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پڑھنے کی صحیح العقیدہ سلیم الفہم کے لیے جواز کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ یہ فتاوی اشرفیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 کانپور سے جو چھپا ہے اس کے اندر ہے۔ امداد الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 پر جو مطبوعہ مجتبی کتب خانے کا ہے اس کے اندر یہ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی خود اس کے عامل تھے، اور وہ مولوی رشید احمد گنگوئی کے لیے بھی استغاثہ پیش کرتے تھے، یا سیدی للہ شیئا انہو، وہ اپنے رشید احمد گنگوئی کے لیے یہ شیئا للہ کہہ کے پڑھتے تھے۔ تو اگر وہ شیئا للہ رشید احمد گنگوئی کے لیے لے کے پڑھنے ہیں وہ جائز ہے، تو اگر کوئی سنی غوث اعظم کو شیئا للہ کہتے تو ناجائز کیسے ہے؟ تو یہ تذکرۃ الرشید آپ پڑھیں نا صفحہ نمبر 114 اور 115 پر، اور وہ کیا کہتے ہیں عربی کا شعر لکھ کے تھانوی صاحب رشید احمد گنگوئی کے بارے میں کہتے ہیں، میرے سردار خدا کے واسطے کچھ تو بتا دیجئے، آپ موتی ہیں میں ہوں سوالی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا مجھے عطا کرنے والے ہیں، میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں۔ اسی طرح مولوی ذوالفقار علی دیوبندی نے اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی شان میں قصیدہ لکھا، جس میں وہ حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا مرشدی یا مولائی، اے میرے مرشد، اے میرے پناہ گاہ، میری گھبراہٹ کے سہارے، اے جائے پناہ دنیا اور آخرت۔ اور پھر کہتے ہیں یا سیدی للہ شیئا انہو انتم لی مجدی و انی ہادی یا جادی، دونوں الفاظ جو ہے نا وہ لکھے ہوئے، اے میرے سردار خدا کے واسطے کچھ عطا کر، بے شک آپ میرے لیے جود کرنے والے ہیں اور میں سائل ہوں، جادی ہیں، جود کرنے والے ہیں۔ یہ کرامات امدادیہ میں صفحہ نمبر 3 پر جو ہے یہ اپنے پیروں کے لیے یہ لکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آج کل یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں یہ اعتراض کر رہے ہیں، ورنہ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے علماء ہیں سب نے یہ یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کے جواز پر یہ فتوے دیے۔ میں نے کتابوں کے حوالے دیے، ان کو کھول کے مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اہل علم کے لیے میں نے یہ اس کی جو ہے نا مثال پیش کی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ایک عورت آپ کی مرید ہوئی اور اس پر ایک شخص عاشق ہو گیا اور وہ فاسق تھا۔ اب وہ ہر وقت اس کے پیچھے لگا رہتا، جہاں جہاں وہ جاتی نا تو یہ فاسق شخص اس کے پیچھے جاتا، اور وہ قادریہ تھی، غوث پاک کی بیعت ہوئی، ان کی مریدنی تھی، ان کو ماننے والی تھی۔ تو ایک دن وہ کسی غار کی طرف گئی، پہاڑ کی طرف، تو یہ فاسق شخص بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ تو جب اس کے پیچھے گیا تو اس کو پکڑ لیا اور اس کی عصمت دری کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بارگاہ غوثیہ کے اندر جو ہے نا وہ مدد کی، کہنے لگی الغیاث یا غوث اعظم، الغیاث یا غوث اعظم، الغیاث یا غوث ثقلین، الغیاث یا شیخ محی الدین، الغیاث یا سیدی عبد القادر۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، حضرت اس وقت مدرسہ کے اندر وضو فرما رہے تھے، آپ نے اپنی جوتی کو غار کی طرف پھینکا، وہ کھڑائیں جو ہے اس فاسق کے سر پر لگنی شروع ہو گئیں۔ وہ جوتی جا کے جو ہے نا آپ نے جوتی کو اشارہ کیا، حکم دیا، وہ جوتی اس کے سر پہ لگنی، حتیٰ کہ وہ مر گئے۔ وہ عورت آپ کی نالین مبارک لے کر خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ سنایا۔ یہ تفریع الخاطر کے اندر بھی ہے، اور علامہ عبد القادر الاربلی، علامہ عبد القادر اربلی، ان کی کتاب جو ہے وہ مصر سے چھپی ہوئی اور عربی میں ہے۔ تو علامہ اربلی علیہ رحمہ نے لکھا کہ پھر وہ جوتی بھی لے آئی اور شکریہ بھی ادا کیا کہ حضور اگر آپ کرم نوازی نہ فرماتے تو آج میری عصمت دری ہو جاتی اور میں اپنی عزت کی حفاظت نہ کر سکتی۔ تو غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ و امام مدد، جو اس وظیفے کو پڑھتا ہے پھر آپ کی نگاہ بھی رہتی ہے، توجہ بھی رہتی ہے، اور آپ مدد بھی فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے جد امجد شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد یحییٰ سے منقول ہے کہ اہل تصرف کی کئی اقسام ہیں، اور وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے جب چاہتے ہیں تصرف فرما سکتے ہیں۔ یہ ارشادات رحیمیہ جو فارسی میں ہے اس کے اندر بھی ہے، سراج منیرہ کے اندر بھی ہے، جو مولوی ابراہیم سیال کوٹی اہل حدیثوں کا عالم، اس نے بھی یہ لکھی ہے۔ اور مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب دعوات ابدیت میں لکھتے ہیں کہ بزرگوں کی توجہ سے انکار نہیں، بے شک بزرگوں کی توجہ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔
تو نزہۃ الخاطر کے اندر ایک واقعہ ہے اور بہجۃ الاسرار کے اندر کہ امام المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف لطیف نزہۃ الخاطر کے اندر یہ تعریر فرماتے ہیں کہ ابو حفص عمر بن صالح بغدادی اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے جناب غوث ثقلین غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، حضور والا یہ میں اونٹنی لے کے آیا ہوں، حج پہ جانا چاہ رہا ہوں، یہ اونٹنی لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے اور یہ جناب والا چلتی نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا یہ مجھے حج کے لیے وہاں پہنچا دے، اتنی لاغر ہے، سواری کوئی اور نہیں، حضور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مہربانی فرمائیں۔ حضرت غوث اعظم نے اونٹنی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ایڑی لگائی تو اونٹنی بیت اللہ شریف تک کسی کے پیچھے نہ ہٹی بلکہ ساری سواریوں سے آگے آگے جا رہی تھی۔ عزیزان محترم، نزہۃ الخاطر کے اندر یہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ اچھا اب دیکھیں نا، اللہ کے محبوبوں کا نام جانور بھی مان لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی سے گر جاتا ہوں، آپ نے دعا کی، بیٹھنے لگ گئے، حضور یہ میری اونٹنی کمزور ہے، چلتی نہیں، آپ نے چھڑی لگائی، وہ تیز براق بن گئی، اور بلکہ یہاں تک بات ہے کہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں، کسی جنگ میں گئے تو اونٹنی زخمی ہو گئی، لاغر ہو گئی، کمزور ہو گئی، اس سے چلا نہیں جاتا تھا، تو اس اونٹنی کو حضرت زرار بن ازور نے مخاطب کر کے فرمایا، اے اونٹنی تو نے میدان جنگ میں اگر مجھے پیچھے چھوڑا تو میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیری شکایت کروں گا۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنا تھا، وہ اونٹنی اتنا تیز ہو گئی کہ سب سے آگے آگے جا رہی تھی۔ یہ جانور بھی اللہ کے محبوبوں کے نام کا وسیلہ مانتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت شیخ ابو الحسن بیمار ہوئے اور ان کی عیادت کے لیے حضرت غوث الثقلین غوث الکونین غیث الکونین شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، تو آپ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک کمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ابو الحسن نے عرض کیا، حضور والا یہ جو کبوتری ہے 6 ماہ سے انڈے نہیں دیتی، اور یہ جو کمری ہے 9 مہینے سے یہ بولتی نہیں۔ تو حضرت نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر اس کو فرمایا کہ اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ، اور کمری کو فرمایا کہ اپنے خالق کی تسبیح بیان کرو۔ تو کمری نے اس دن سے بولنا شروع کر دیا، اور جس کو سن کر اہل بغداد بڑے محظوظ ہوئے، اور کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی، پھر اس کے انڈے رکے نہیں، یعنی تو انڈے دے گی اور بچے کو فائدہ ہوں گے، تیرے مالک کو فائدہ ہوگا، اور کمری جو تھی وہ بولتی نہیں تھی۔ تو یہ بہجۃ الاسرار، قلائد الجواہر، نزہۃ الخاطر اور تحفہ قادریہ کے اندر یہ آپ کی کرامت موجود ہے کہ آپ چاہیں تو کبوتری سے انڈے دلوا دیں مالکوں کو، آپ چاہیں تو جناب والا وہ بولنا سکھا دیں پرندوں کو، تو جو پرندوں کو بولنا غوث اعظم سکھا دیتے ہیں تو پھر انسانوں کو بولنا کیسے نہیں سکھا سکتے۔ شیخ ابو المظفر اسماعیل سے منقول ہے کہ ایک دفعہ شیخ علی ہیتی کچھ علیل ہو گئے، حضرت غوث اعظم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اس جگہ کھجور کے 2 درخت خشک ہو گئے تھے، 4 سال سے ان پر کوئی پھل نہیں آتا تھا۔ حضرت نے ان درختوں کے نیچے جو کھجور کے سوکھے ہوئے خشک درخت تھے، جو 4 سالوں سے پھل بھی نہیں دے رہے تھے، کھجوریں اس پر لگتی نہیں تھیں، حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان بیٹھ کے وضو فرمایا، کچھ پانی اس کی جڑوں کے نیچے چلا گیا، کچھ پانی اس کی جڑوں کے نیچے چلا گیا، اور پھر آپ نے وہاں 2 رکعت نماز نفل ان درختوں کے درمیان ادا کی۔ 1 ہفتہ نہ گزرا تھا کہ دونوں درخت سر سبز و شاداب ہو گئے اور اس پر پھل آنے لگ گئے۔ سوکھی ہوئی کھیتیاں ہری کر، سوکھی ہوئی کھیتیاں ہری کر، اے ابر سخا غوث اعظم۔ عزیزان محترم، یہ سفینۃ الاولیاء کے اندر داراشکوہ نے لکھا ہے۔ تو حضرت کے رکابدار ابو العباس احمد بن محمد القرشی البغدادی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت نے قحط سالی میں مجھے 10-12 سیر گندم عنایت فرمائی۔ اب ایک سریکی یا پنجابی کے اندر نا ایک برتن ایسا بنایا جاتا تھا، اس کو پڑولی کہتے تھے۔ اب یہ میں عربی کی جب کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو پھر میں نے لغت کی کتابیں دیکھی تو انہوں نے کہا وہ ایسا بکسہ ہوتا ہے جس کے گندم رکھنے والی، جس کو ہم کلہوٹی کہتے ہیں، اس کو پڑولی بھی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کے 2 منہ تھے۔ حضرت غوث الثقلین نے فرمایا یہ جو میں تجھے 12 سیر گندم دے رہا ہوں نا، تو تم نے اس کو ایسے برتن میں ڈالنا ہے، ایسی گندم رکھنے والی کلہوٹی میں ڈالنا ہے، پڑولی میں ڈالنا ہے جس کے 2 منہ ہوں، یعنی آپ اس کو نکال، آپ نے دیکھا نا کہ وہ گندم نکالنے کے لیے اوپر سے اس کو ڈالا جاتا ہے اور نیچے اس کا ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے نا وہ گندم نکالتے رہتے ہیں۔ آپ نے بھی فرمایا کہ یہ جو 12 سیر تمہیں گندم دے رہا ہوں اس قحط سالی کے زمانے میں، تو تم نے اس کو دیکھنا نہیں،
یہ کتنے باسے سے گندم نکالتے رہے، پسواتے رہے اور کھاتے رہے اور لوگوں کو کھلاتے رہے، گھر والوں کو کھلاتے رہے۔ تو حضرت غوث العظم نے فرمایا اس کے اندر جھانکنا نہیں، اس برتن کو دیکھنا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 12 سال جو گندم تھی نا، 12 سیر، 5 سال تک ہم کھاتے رہے، 5 سال۔ ایک دفعہ میری بیوی نے دیکھا کہ بھئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا دیکھوں تو صحیح کتنا، جتنا دیکھا تو جتنا حضور نے دیے تھے اتنا ہی گندم پڑی ہوئی تھی، وہ ایک رائی برابر بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر وہ جب میری گھر والی نے دیکھا تو وہ پتہ ہی نہیں چلا، 7 دن میں ختم ہو گئی۔ اور میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، میں نے کہا حضور یہ معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کو اسی طرح رہنے دیتے تو اس کو نہ دیکھتے تو تم مرتے دم تک اس کو کھاتے رہتے، یہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ قلائد الجواہر کے صفحہ نمبر 30-31 پہ یہ لکھا ہوا، یعنی عطا ہے یہ۔ ایسے محبوب علیہ السلام کے کئی معجزے ہیں، میرے آقا کی عطا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا نام ہے جناب سیدی غوث اعظم۔ جو دم میں غنی کرے گدا کو، جو دم میں غنی کرے گدا کو، وہ کیا ہے عطائے غوث اعظم، وہ کیا ہے عطائے غوث اعظم، وہ کیا ہے عطائے غوث اعظم۔ غوث پاک اصل میں غوث پاک کی جس کو معرفت نصیب ہو جاتی ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کا واقعہ نا مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ ابو المعالی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، تحفہ قادریہ کی کتاب کے مصنف بھی ہیں، انہوں نے غوث پاک کی سوانح حیات بھی لکھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے گھر پر جو ہے نا وہ موجود نہیں تھے، تو ان کے مرشد تشریف لائے۔ اتفاق سے اس دن گھر میں فاقہ تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ کی جو گھر والی تھی اس نے نکرانی کو کہا کسی ہمسائے سے یا کسی جگہ سے جاؤ کچھ مانگ کے لے آؤ۔ اب کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو جو حضرت آپ کے جو مرشد آئے تھے ان کو شبہ ہو گیا کہ شاید یہ پریشان ہے، ان کے گھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان کو بڑا صدمہ ہوا۔ تو آپ نے اس شیخ نے 1 روپیہ نکال کے دیا اور کہا کہ جاؤ کچھ اناج خرید کے لاؤ۔ اب وہ اناج آ گیا تو آپ نے ایک تویز لے کر اس میں رکھ دیا، فرمایا اس اناج کو بیمائے تعویذ کے کسی برتن میں رکھ دو اور اس میں سے نکال کر خرچ کرتے رہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس میں اتنی برکت ہوئی، چند روز کے بعد جب شاہ ابو المعالی صاحب تشریف لائے تو کئی وقت تک کھانے کو برابر ملا۔ آپ نے ایک روز تعجب سے پوچھا کہ پہلے تو کچھ نہیں ملتا تھا، آج روز کھانا مل رہا ہے، خیریت تو ہے؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت نے گندم بھی لے کے دی تھی اور ایک تعویذ بھی دیا تھا کہ جب سے دیکھ کے فرمایا دیکھنا نہیں، ہم اس سے نکال کے 1 روپے کے اندر گندم سے ہم اتنے دنوں کے کھانا کھا رہے، ختم بھی نہیں ہو رہا۔ یہ دعوات ابدیت ان کی کتاب ہے، حصہ 5 صفحہ نمبر 18 اور واز دوم کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے۔ تو اب بتائیں یہ کرامات دوسروں کی لکھیں تو ٹھیک ہے، اور ہم غوث اعظم کی کرامت کو بیان کریں تو فوراً ایک اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضرت شیخ ابو سعید کیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کی عطا سے جب کوئی اندھا آتا تھا ہاتھ رکھتے آنکھیں سلامت، بیمار آتا تھا ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی، بارش کے لوگ آتے تھے ٹھیک ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے۔ ایک مستقل اس پر آگے باب آئے گا، اگلی 2 نشستیں ابھی رہتی ہیں نا، اب یہ 9ویں نشست ہے۔ تو شیخ خضر الحسینی الموسری فرماتے ہیں کہ میں حضرت غوث ثقلین غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں 13 سال تک رہا۔ اس دوران میں نے آپ کے بہت سے کرامات دیکھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس مریض کو ڈاکٹر اور حکیم لا علاج قرار دیتے تھے وہ آپ کے پاس آتا اور شفا یاب ہو جاتا، آپ اس کے لیے دعائے صحت فرماتے، اس کے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے، اللہ کریم اس کو اسی وقت صحت کاملہ سے نوازتا، صحت دائمہ عطا کر دیتا۔ اور ایسا بھی ہے کہ کئیوں کو آپ نے ایسا لباس پہنایا کہ اس کے بعد وہ زندگی بھر بیمار ہی نہیں ہوئے۔ یہ بہجت الاسرار اور قلائد الجواہر میں اندر یہ واقعہ لکھا ہوا۔ خلیفہ المستنجد باللہ، المستنجد باللہ یاد ہے میں نے ایک نشست میں بتایا تھا کہ وہ تھیلیاں لے کے آیا تھا 10، آپ نے 2 اٹھا کے اس کو دبایا تو خون نکلا، اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے مجھے حیات ہے، ورنہ میں اس کو دباتا اور یہ خون تیرے محل تک چلا جاتا۔ وہ خلیفہ مستنجد باللہ کہ عزیزوں میں سے رشتہ داروں میں سے ایک بندے کو نا استسقاء کی بیماری ہو گئی۔ استسقاء کی بیماری سمجھتے ہیں؟ یہ اب میں مثال نہیں دیتا، غوث اعظم کا ایک ٹاپک ہے، اس پر میں کسی اور کا نام نہیں لیتا، ورنہ آپ نے دیکھا کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کھاتے ہیں اور پھر پانی پیتے 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 ان کے پیٹ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے پیٹ ان کو استسقاء کی بیماری ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں پانی ہی پڑ جاتا ہے۔ تو جب اس مستنجد باللہ کے رشتہ دار کو یہ مرض لاحق ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے اس کی پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھا اور پیٹ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، بیماری بھی ختم ہو گئی، پیٹ بھی چھوٹا ہو گیا۔
یہ باجت الاسرار اور قلائد الجواہر میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابو المعالی احمد البغدادی الحنبلی رحمۃ اللہ نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ میرے بیٹے کو 1.25 سال سے بخار ہے، ہر چند کے بہت علاج کرایا مگر بخار نہیں اترتا۔ یہ ہے نا جو دکھ بھر رہا ہوں، جو غم سہ رہا ہوں، کہوں کہ سے تیرے سوا غوث اعظم۔ تو حضرت غوث ثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سیرہ العزیز کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا تم اس کے کان میں جا کر یہ کہہ دو، اے بخار، تم کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا حکم ہے، میرے لڑکے سے دور ہو کر ایک گاؤں کا نام لیا، وہاں چلے جاؤ۔ حسب فرمان اس آدمی نے جا کے جب ان کے کان میں یہ بات کہی، وہ بخار اتر گیا، پھر وہ بچہ جب تک زندہ رہا اس کو بخار نہیں ہوا۔ یہ باجت الاسرار، قلائد الجواہر اور تحفہ قادریہ 3 کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مشائخ اعظام جو ہیں ان میں سے ایک معتبر جماعت سے روایت ہے کہ آپ کی خدمت اقدس کے اندر نا بغداد شریف کا ایک مشہور تاجر ابو غالب آیا اور عرض کی کہ آپ کے جد امجد سرور کائنات، فخر موجزات، منبع کمالات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو حضور میں آپ کے غریب خانے میں آیا ہوں، تو میں آپ کے رحمت خانے پہ آیا ہوں، آپ کے آستانے پہ آیا ہوں، تو آپ میرے غریب خانہ پہ تشریف لائیں۔ ہوا یہ کہ وہ پہلے دعوتیں دیتا رہا تو آپ نے کوئی توجہ نہ فرمائی، تو پھر اس نے سرکار کی یہ حدیث پیش کی کہ آپ کے نانا جان کا حکم ہے کہ جب کوئی دعوت دے تو قبول کرنی چاہیے، تو حضور آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں۔ تو آپ نے چند لمحے مراقبہ فرمایا اور فرمانے لگے کہ ہم ضرور آئیں گے، اور اسی وقت فرماتے آپ چلیں ہم آتے ہیں۔ حضرت اپنے سواری پر سوار ہوئے، شیخ علی بن حیتی نے آپ کی دائیں طرف رکاب پکڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے رؤسا علماء فقہا جمع ہیں، تو ان کے گھر تشریف لے گئے، دسترخوان بچ گیا، کھانے لگ گئے۔ اتنے میں نا اس نے ایک بہت بڑا مٹکا کے نا آپ کے قریب رکھ دیا اور مٹکے کا منہ اوپر سے بند تھا۔ حضرت غوث ثقلین بار بار مراقبہ کرتے ہیں اور ابو غالب کہنے لگا حضور آپ کھانا شروع کریں۔ آپ خاموش رہے، اور آپ کا یہ ایک جلال بھی تھا کہ جب تک آپ کھانا شروع کر کے اجازت نہیں دیتے تھے تو دسترخوان پہ موجود کوئی شخص کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے شیخ کریم حضرت خواجہ فقیر صوفی ناصر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ دونوں ہستیوں نے ہمیں کرم فرمایا ہے، ان کے فیض سے ہم جو کچھ بھی ہیں انہی کی وجہ سے ہیں، تو حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب کی مجلس ہو یا سلسلہ نقیبیہ کا ایک یہ تربیت ہے کہ جب تک شیخ کھانا نہ کھائے، شروع نہ کرے، چائے نہ پیے، اس وقت تک مریدین کچھ نہیں کھاتے پیتے، یہ حکم ہے اور یہ ادب بھی ہے۔ اور یہ ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ دربار غوث اعظم سے، یہ دربار غوثیہ سے۔ یہ نہیں کہ عموماً دسترخوان بیچتا ہے نا لوگ پڑ جاتے ہیں، اور پھر جب برتن اکٹھے کرنے ہوتے ہیں جو میر مجلس ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کے سامنے سے برتن ہٹائے جاتے ہیں باقیوں کے بعد۔ اور ایون کہ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب تربیت فرماتے تھے کہ اس وقت تک تمہاری چائے بھی ختم نہیں ہونی چاہیے جب تک تمہارے شیخ کی چائے ختم نہ ہو جائے، ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے رہو۔ یہ نہیں بعض اوقات ابھی پیر نے چائے نہیں پی، مرید پی کے فارغ ہو کے وہ چلے گا، اور آپ اس طرح ڈنڈے مارتے تھے۔ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ نے لوگوں کو بڑے جلال اور جمال اور شفقت و عنایت و رحمت ساری جہتوں کو ملا کر تربیت فرمائی ہے، یقین فرمائے۔ ان کی مجلس میں بغیر اجازت کوئی چائے نہیں پیتا، کھانا نہیں شروع کرتا، اور خصوصاً یہ جو چائے ہے نا لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑی زور زور سے پھونکے مارتے ہیں، یہ مکروہ ہے، اور بعض اوقات ایسے پیتے ہیں تو وہ پینے کی آواز آتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کئی لوگوں کو اس وجہ سے ڈنڈے مارتے تھے کہ تمہیں مجلس میں بیٹھنے کی تمیز نہیں سکھائی کسی نے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی چائے کا ٹائم لیتا آپ چائے وہاں پہ نوش فرماتے، کھانے کا ٹائم لیتے تو کھانا تناول فرماتے تھے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا، میں بالکل چھوٹا سا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کی خدمت کے اندر نا لوگوں نے کھانا پیش کیا تو آپ نے فرمایا بھائی لالا تم نے تو چائے کا ٹائم لیا تھا، ہم صرف چائے پیے گا، یہ لوگوں کو کھلا دو۔ تو ایک تربیت تھی نا بزرگوں کی۔ اب جب حضرت غوث ثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سیرہ العزیز کے تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ادب، یہ تربیت اب سے شروع نہیں ہوئی، یہ غوث ثقلین کے دربار سے شروع ہوئی۔ عزیزان محترم، اب حضرت غوث ثقلین کے سامنے دسترخوان لگ گیا، کھانا چن لیا گیا، اور وہ
ابو غالب کہتے ہیں حضور کھانا تناول فرمائیے، آپ سر جھکائے بیٹھے رہے، نہ ہی خود تناول فرمایا نہ ہی ساتھیوں کو اجازت دی۔ آپ کی عظمت و جلالت سے آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تو آپ نے پھر حضرت شیخ علی بن حیتی، کون ہے وہ جن کو سوتے ہوئے خواب، اب اتنی گفتگو سننے کے بعد جب میں کسی کا نام لوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا سرکار غوث اعظم سے تعلق کیسا تھا اور ان کی محفل و مجالس کے اندر وہ کیا کیا حاصل کرتے تھے۔ حکم فرمایا اس مٹکے کو اٹھا لاؤ۔ وہ جو مٹکا اس نے آ کے رکھا تھا نا ساتھ سائڈ پہ، تو جب مٹکے کو اٹھا کے لایا گیا آپ کے سامنے، فرمایا اس کا منہ کھولو۔ جب منہ کھولا تو اس کے اندر شیخ اس کے وہ تاجر ابو غالب کا بیٹا جو مفلوج بھی ہے، اندھا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، اس کے اندر وہ بند تھا، یعنی انہوں نے ایک مٹکا بنایا تھا اس کو رکھنے کے لیے، بڑا مٹکا تھا۔ تو جو اندھا بے لوت کی لوت تھی پوری، آپ نے اس کو دیکھا، دیکھتے فرمایا بیٹے کھڑے ہو جاؤ، ٹانگیں اس کی خشک ہے، ہاتھ خشک ہے، آنکھوں سے نابینا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے کھڑے ہو جاؤ اور صحیح سالم کھڑے ہو جاؤ۔ لڑکا صحت مند اور توانا ہو کر اٹھا اور دوڑنے لگا، یوں دکھلائی دیتا تھا جیسے اس کو کوئی بیماری نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں میں ایک شور برپا ہو گیا اور آپ آنکھیں بچا کر مجلس سے چلے گئے اور کچھ نہ کھایا پیا، کیونکہ ایک فقیر کی جب کرامات کا اظہار ہوتا ہے تو پھر اس مقام کو وہ تبدیل کر لیتا ہے، بیٹھتا نہیں۔ تو بہجت الاسرار، کلید الجواہر، نزہت الخاطر اور نفخات الانس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو زمانے کے دکھ درد کی اور رنج و غم کی، زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم۔ اسی طرح کچھ رافضی نا ایک اپاہج سے بچے کو اٹھا کے لے آئے، 559 ہجری کا واقعہ ہے کہ رافضیوں کی ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑا ٹوکرا اس کا منہ بند کر کے نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا آپ بتائیں ان میں کیا چیز ہے۔ آپ نے ٹوکرے پر اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا اس میں ایک بچہ ہے اور اپاہج ہے۔ حضرت نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا سید عبد الرزاق قدس سیرہ العزیز کو حکم فرمایا کہ اس ٹوکرے کا منہ کھولو۔ تو جب منہ کھولا تو اس کے اندر اپاہج بچہ تھا۔ آپ نے دست مبارک سے اس کو اٹھا کر فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا اور صحیح سلامت ہو گیا اور دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس میں صحت مند اور بالکل صحیح بچہ ہے۔ اس ٹوکرے کا منہ کھول کر بچے کو فرمایا باہر نکل کر بیٹھ جا، تو وہ حسب ارشاد باہر نکل کر بیٹھ گیا۔ اس طرح وہ تمام رافضی سنی بن گئے اور عاشق رسول بن گئے اور کہنے لگے حضور والا ہم آپ کو آزمانے کے لیے آئے تھے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی۔ تو یہ واقعہ جامع کرامات اولیاء میں بھی ہے، قلائد الجواہر میں بھی ہے، نفخات الانس میں بھی ہے، نزہت الفاطر کے اندر بھی ہے، نزہت الخاطر کے اندر بھی ہے، بہجت الاسرار کے اندر بھی ہے۔ اب آپ جب یہ پروگرام سنتے ہیں نا تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے پہلے نہیں سنی یہ باتیں۔ وہ ایک چند مخصوص باتیں، اور میں جب تک کوئی 5-10 مستند کتابیں اس کی جو ہے نا تائید نہ کریں میں وہ واقعات چھوڑ رہا ہوں، کئی ایسے ہیں۔ کیونکہ ہمارے استاد مکرم حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ جب ہمیں تصوف پڑھاتے تھے نا تو وہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرماتے تھے بیٹے یاد رکھنا جس کسی اولیاء کی تعلیمات میں قرآن اور حدیث کے مخالف کوئی چیز ٹکراؤ نظر آئے نا اس کو چھوڑ دو، سمجھ لو یہ الہاقات ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے اوپر یہ حسن ظن رکھنا ہے کہ وہ شریعت کے وہ تو شریعت کے پابند تھے، یہ ان کا جملہ نہیں ہو سکتا جو شریعت کے خلاف ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ بعد کے الہاقات ہیں، جس چیز کی تائید قرآن و حدیث نہ کرے اس کو ترک کر دو، یہ تصوف ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دریائے دجلہ کے اندر زوردار سیلاب آ گیا، دریا کی طغیانی کی شدت بڑھ گئی، لوگ پریشان ہوئے اور حضرت غوث الثقلین کی خدمت میں آئے، حضور والا کوئی مدد فرمائے۔ آپ نے عصا لیا اور وہاں جا کے عصا آپ نے دریا کی طرف چل پڑے اور دریا کے کنارے پہنچ کر آپ نے عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا بس یہیں تک، آگے نہیں جانا۔ یہ آپ کا فرمانا تھا کہ پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کی عصا مبارک تک آ گیا، جو آگے بڑھ گیا تھا پھر اس حد سے آگے پھر وہ دریائے دجلہ نہیں اٹھا۔ یہ بہجت الاسرار اور قلائد الجواہر کے اندر بھی یہ بات اسی طرح موجود ہے۔ اسی طرح سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں ایک مرتبہ اہل بغداد کی نظر سے حضرت غوث اعظم کافی عرصہ غائب رہے۔ ہم لوگوں نے آپ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ دجلہ کی طرف جا رہے تھے۔ جب ان کو تلاش کرتے ہوئے دریائے دجلہ پر پہنچے تو ہم نے دیکھا
آپ پانی پہ چلتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ بکثرت تعداد مچھلیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتی ہیں، اور ہم نے مچھلیوں کو آپ کا دست مبارک چومتے دیکھا۔ اس وقت نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اس اسنا میں ہمیں ایک سبز رنگ کا سونے اور چاندی سے مرصع مسلح دکھائی دیا جو تخت سلیمانی کے مانند ہوا ہوا میں دریائے دجلہ کے اوپر معلق تھا۔ اس مسلح کے اوپر 2 سطریں تھیں، ایک میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسرے میں تھا سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید لکھا ہوا تھا۔ تو جب وہ مسلح بچھ گیا تو آپ بہت سے اور لوگ ہیں اور مسلح کے برابر کھڑے ہو گئے، ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت عیاں تھی، سب لوگ خاموش اور سرنگوں تھے جیسا کہ ان کو قدرت گویائی ہی نہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان حضرات کے آگے ایک پروقار عظیم المرتبہ شخصیت تھی، تکبیر کہی گئی۔ ان سب حضرات کی امامت حضرت قطب الاقطاب غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کرائی۔ اب یہ قلائد الجواہر کے اندر بھی ہے، تفریح الخاطر کے اندر بھی ہے۔ یہ جو کرامات اور یہ معاملات آتی کب ہیں؟ فرمایا جب کوئی بندہ محبوب کی کامل اتباع کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جب بندہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے، پھر جو مانگتا ہے، جو خیال کرتا ہے، جو توجہ کرتا ہے، اس کو ملتی رہتی ہیں، عطا ہوتی رہتی ہیں۔ اور علامہ اقبال نے شاید اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع شریعت، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔